السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آج کے ویلاگ میں بات کریں گے افغان طالبان کو ملنے والے $40 ملین. اور یہ $40 ملین یہ ماہانہ نہیں، سالانہ نہیں، یہ ہفتہ وار ملتے ہیں. اور یہ کسی مسلمان ملک کی جانب سے نہیں ملتے، یہ اس ملک کی جانب سے ملتے ہیں جو باقاعدہ اس گروپ کو افغان طالبان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر چکی ہے. اس کے خلاف تقریباً 19 سال اس نے جنگ لڑی، اور جس طریقے سے $40 ملین بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر امریکہ میں ہی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. خیر 2021 میں جس طرح افغان طالبان نے افغانستان کو کیپچر کیا، وہ ایک بڑا حیران کن جو ہے وہ منظر تھا. ہم خود شاید یہ بات کر رہے تھے اپنے ویلاگ کے اندر کہ شاید 4 5 6 مہینے لگ سکتے ہیں افغان طالبان کو پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے میں. لیکن جس طریقے سے افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد افغان طالبان نے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ حاصل کر لیا، وہ ایک حیران کن تھا. اور یہ چند دنوں کے اندر ہی قبضہ حاصل کر لیا. جس طریقے سے جو فورن ٹروپس تھیں وہ جیسے ہی انہوں نے افغانستان کو چھوڑا، بعد میں امریکنز نے افغانستان کو چھوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے افغانستان کے اوپر افغان طالبان کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا. 1996 میں بھی افغان طالبان کی حکومت رہی ہے افغانستان کے اندر، اور اب 2021 سے آنورڈز تقریباً 19 سال کے بعد دوبارہ سے افغان طالبان کی جو ہے وہ افغانستان کے اندر حکومت ہو گئی ہے. اب یہ حکومت ملٹری بیسس کے اوپر ہے، عوامی بیسس کے اوپر ہے. ظاہر سی بات ہے ابھی عبوری حکومت ہے، ابھی وہاں پہ کسی قسم کے کوئی الیکشنز تو نہیں ہوئے تو پتہ چل سکے کہ وہاں کی عوام بیسیکلی کس کو جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم یا صدر دیکھنا چاہتی ہے. وہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ افغان طالبان دوبارہ حکومت میں آتے ہیں یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ وہاں پہ حکومت کے اندر آتی ہے. بٹ ابھی تو ہمیں ایک لانگ ٹرم عرصے کے لیے جو ہے وہ افغان طالبان ہی نظر آ رہے ہیں. بٹ یہ جو $40 ملین ہیں وہ امریکہ کی جانب سے مل رہے ہیں اور ہفتہ وار مل رہے ہیں. یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ دبئی کے اندر، بلکہ دبئی نے بھی، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ افغان طالبان کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. بہت سارے ممالک نے ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس کی بہت ایک لمبی کہانی ہے. 1996 میں جائیں، اگر ہم افغان وار میں جائیں، رشین افغان وار میں جائیں، تو ایک بہت دور تک معاملہ نکلے گا. بٹ حالیہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے افغان طالبان نے بھارت کے ساتھ ابھی ایک ملاقات کی ہے، سیکرٹری خارجہ نے وہاں کے قائم مقام وزیر خارجہ کے ساتھ دبئی کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں بھی باہمی جو ہے وہ تجارت کے بارے میں بات کی گئی، کرکٹ کے بارے میں بات کی گئی. چابہار بندرگاہ جو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران کے اندر بنائی جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر تجارت کے اوپر بات کی گئی. حالانکہ افغان طالبان پاکستان سے تجارت کے بارے میں بھی بات کر سکتے تھے. ایک بہت لمبے عرصے تک افغانستان کی جو اکانومی اس کو پاکستان نے سنبھالا ہے، پاکستان نے سہارا دیا ہے. اس کے فلازز بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم ابھی نہیں جائیں گے. بٹ جس طریقے سے ڈالر کی اسمگلنگ جو ہے افغانستان کے اندر ہوتی ہے، افغان طالبان کو وہاں سے بھی ایک سپورٹ ملتی رہی. اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ افغانستان کا آپ دیکھیں جو کرنسی ہے وہ کس طریقے سے اسٹیبل ہے اور پاکستان کی اسٹیبل نہیں ہے، اور پاکستان کی کیوں اسٹیبل نہیں تھی. اس کے بہت سارے ایسے محرکات ہیں، بہت سارے ایسی وجوہات ہیں جو ہم اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے. بٹ پاکستان کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہ جو $40 ملین ہیں، کیا یہ خوارج کو بھی دیے جا رہے ہیں؟ ہمیں افغانستان کی ترقی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک بات کو کہ جب بھی کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو وہ اپنے پڑوسیوں کی ترقی بھی چاہتا ہے. اگر پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستان یہ چاہے گا کہ افغانستان بھی ترقی کرے، اور ایران بھی ترقی کرے، بھارت بھی ترقی کرے، اور چائنا بھی ترقی کرے. اگر پاکستان اکیلا اس خطے میں ترقی کرتا رہے گا اور افغانستان ترقی نہیں کرے گا تو افغانستان کے اندر جو محرومی ہے وہ بڑھے گی، اور اس سے جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوگا. تو اس کا جو اثر ہے وہ براہ راست پاکستان کے اوپر ہوگا. بٹ یہاں پہ ہمیں جو پرابلم ہے وہ پاکستان کے ان دشمن ممالک سے ہے جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تنظیموں کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور وہ کراس بارڈر پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، پاکستان کے افواج پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ 19 خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور ہمارے 3 جوانوں کو شہادت بھی نصیب ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. افغان طالبان بھارت کے ساتھ بالکل بیٹھیں، ان کا حق ہے، وہ امریکنز کے ساتھ تعلقات اپنے بڑھائیں، اور $40 ملین کیا $40 بلین اگر وہ ہفتہ وار لیں تو ہمیں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں پرابلم ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ دہشت گردوں کا کیمپ ہے، وہاں پر وہ آزادانہ وہاں پر گھوم رہے ہیں، آزادانہ وہاں پر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، خود کش جیکٹیں بن رہی ہیں. جہاں پر پکتیا میں پاک فوج نے حالیہ جو فضائی حملہ کیا تھا، وہاں پر پورے ایک کیمپ کو تباہ کیا تھا جہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر جو دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، اور باقاعدہ پوری فیکٹریز موجود تھیں وہاں پر دہشت گردوں کی.
تو ان چیزوں سے پاکستان کو پرابلم ہے. کیا یہ جو فنڈز ہیں، یہ $40 ملین جو امریکہ سے جو مل رہے ہیں، یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ کیا یہ افغانستان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو رہے ہیں، وہاں کی تعمیر و ترقی پہ خرچ ہو رہے ہیں، یا اس کا کچھ حصہ جو ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو بھی دیا جا رہا ہے جو پاکستان کے اوپر حملے کر رہی ہیں؟ کن کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کون سے ملک کے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے؟ پارا چنار کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے پارا چنار کے اندر کچھ اندرونی معاملات بھی تھے جن کو شاید بیرونی طاقتوں کے ذریعے ہوا دی گئی ہے اور پاکستان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا اثر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، خصوصاً کراچی کے اندر اس کا ہمیں امپیکٹ دیکھنے کو آیا. پارا چنار دیکھا جائے تو بالکل ایک کونے کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک علاقہ ہے، لیکن اس کا اثر پورے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا. یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو اس طرح کے معاملات کے ساتھ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی فالٹ لائنز کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس طرح اس کے اوپر کام کرتے ہیں؟ تو یہ جو $40 ملین ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک میں جن کو ساری دنیا دہشت گرد تنظیم کہتی تھی، آج ان کو باقاعدہ فنڈز جو ہیں انہی ملکوں کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. تو چنبے کی بات تو ہے. اور ہم سب پہلے سن کر شاید تھوڑا بہت شوق میں آ گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کل کے دشمن آج کے اتنے گہرے دوست کیسے ہو سکتے ہیں. اب جو امریکن کانگریس مین ہے جو ریسنٹلی ابھی الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ ان کا تعلق ریپبلکن سے ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے ہے، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے سوال اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ $40 ملین فوری طور پر بند کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو کیسے امریکہ جو ہے وہ $40 ملین جو ہے وہ ویکلی دے سکتا ہے. اس کے اوپر ایلون مسک نے بھی ٹویٹ کیا. ایلون مسک بھی ریپبلکن پارٹی کے ہی سمجھے جاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی یہ ٹویٹ کی گئی کہ یہ کس مقصد کے لیے دیے جا رہے ہیں. تو ہمیں پرابلم صرف چیک اینڈ بیلنس کے اوپر ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کی جو امداد ہے وہ ساری دنیا سے بند ہو جائے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے. پاکستان خود افغانستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان جو چائنا کی سپورٹ ہے افغانستان کے اندر، ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اگر انڈیا بھی وہاں پر کچھ فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہتا ہے تو ہم کوئی اتنے بیوقوف یا پاگل نہیں ہے کہ ہم افغانستان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کریں گے. افغانستان ترقی یافتہ ہوگا، افغانستان کی عوام خوشحال ہوگی تو ہمارے بارڈرز پہ بھی سکون ہوگا. لیکن یہ نیک نیتی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں. اس کے اندر ہمیں کسی قسم کا بھی شک و شبہ ہوگا تو ہماری جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ جیتی جاگتی اور سمجھدار قوم ہے. اور یہ ہم بڑی آسانی سے بتا دیں کہ ہم اپنے بارڈرز کے اوپر بھی بڑی نظریں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں اطراف کی جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر بڑے بخوبی ہم لوگوں نے نظریں رکھی ہوئی ہیں. تو جو بھی معاملات ہوں گے اس کو پاکستان جو ہے وہ آواز اٹھائے گا اس کے خلاف اور باقاعدہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کرے گا. تو ہمیں صرف لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے یا بلوچستان کی جو عوام ہے، صرف ان کو بتانا ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہیں یا جن ملکوں کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر سپورٹ نہیں کر رہے تو ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہے. تو یہ ایک طرح کی سپورٹ ہی ہوتی ہے. تو ہم دونوں طرف سے چیزوں کو کور کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ایک مستحکم افغانستان چاہیے، ہمیں ایک مستحکم اپنا پڑوس چاہیے. اسی کی صورت میں ہی ایک مستحکم پاکستان جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے. دیکھیں بہت ساری کنفیوژنس تو ہیں. جس طرح افغانستان کے اندر افغان طالبان نے جس طرح ایک ایک کر کے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا، اسی طریقے سے ہم اگر شام کی صورتحال بھی دیکھیں تو شام میں بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے. حالانکہ شام میں جو بشار الاسد تھا وہ ایک ظالم قسم کا ایک حکمران تھا اور اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ تھے اس نے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے. بٹ اس میں آپ دیکھیں یہ جو جولانی ہے جو اس وقت عبوری اس وقت جو سربراہ ہے شام کا، اس کا تعلق بھی ایک دہشت گرد تنظیم سے تھا بقول امریکنز کے کہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ اس سے اس کا تعلق تھا. باقی گرفتار رہا، 5 سال وہ امریکہ کی جیل کے اندر رہا. اینڈ دین اس کے بعد وہ جیسے وہ جیل سے باہر رہا ہوتا ہے تو داعش کو جو ہے وہ جوائن کر لیتا ہے. اور داعش کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ایک امریکن جو ہے وہ کریٹڈ تنظیم ہے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت زیادہ یہ تنقید کی تھی اور بہت سارے ممالک کی جو ہے اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. پھر داعش سے نکل کر اس نے کچھ تنظیمیں بنائیں جو مختلف تنظیموں کو جوڑ کر اس نے شام کے اندر جو ہے وہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا اور دیکھتے دیکھتے پورے شام کے اندر جو ہے اس نے اپنا قبضہ حاصل کر لیا، دوبارہ سے حکومت حاصل کر لی شام کے اندر. تو یہ کیسے ایک ہی ملک پہلے ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام لگا کے ان کو تباہ کرتا ہے. مجھے شاید ایک چیز لگتی ہے کہ جو ویسٹ ہے اور خاص طور پہ جو یہود و نصارہ ہیں
وہ ان مسلمانوں کی جو فالٹ لائن ہے شیعہ اور سنی، ان دونوں کو بڑا بخوبی جانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایسی فالٹ لائن ہے جس کے اوپر مسلمان ہمیشہ تقسیم رہیں گے، اور اس کے اوپر ہم بڑی بہترین انداز میں جو ہے اس کے اندر کھیل سکتے ہیں. کہ بشار الاسد نے جس طریقے سے وہاں پر ظلم کے جو ایک داستانیں رقم کی ہوئی تھی جس کی تاریخ نہیں ملتی، ایسا بدبخت قسم کا وہ انسان تھا، جس طریقے سے اس نے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہی، شام کے رہنے والوں کے ساتھ ہی جو اس نے ان کے اوپر ظلم برپا کیا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ہم اس حکومت سے نجات حاصل کر سکیں. بٹ یہ جو ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے، ابھی جو تنظیمیں وہاں پر سر اٹھا رہی ہیں، وہ امریکن بیک بھی ان کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل نے بھی کافی حد تک شام کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن پہ قبضہ حاصل کر لیا ہے. اب یہ چیزیں بہت کنفیوزنگ بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر ریسرچ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کیسے ایک شخص، ایک القاعدہ کی تنظیم کا شخص، اور بعد میں وہ داعش جوائن کرتا ہے، امریکہ کی جیل میں بھی رہتا ہے، وہ سعودی عرب کے اندر ہوا. تو یہی ہمیں کچھ جو ہیں وہ چیزیں افغانستان کے اندر بھی اسی طرح نظر آ رہی ہیں کہ وہی افغان طالبان جن کے خلاف امریکنز لڑتے رہے ہیں، تو آج آپ کے سامنے ہے کہ آج جو امریکنز ان کو $40 ملین ہفتہ وار دے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو داعش کی جو تنظیمیں ہیں جس کے اوپر امریکنز باقاعدہ ان کے اوپر حملے کرتے رہے، ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرتے رہے، آج وہی تنظیم جو ہے، انہی کے نکلے ہوئے تنظیم کے جو لوگ ہیں آج وہ حکومت بھی کر رہے ہیں، اور امریکنز ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور پورا ویسٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں شاید رشیا اور امریکہ کی جو جنگ ہے، جو دو بڑے ہاتھی ہیں، ان کی لڑائی کے اندر ہم پھنس رہے ہیں. ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے مشرق وسطیٰ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے ان تمام قوتوں کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو بڑی قوتیں ہیں، آپ یہود و نصارہ کہہ لیں یا مسلمان کہہ لیں، ان دونوں کے آپس میں لڑائیاں ہیں، ان کے اندر وہ ایک دوسرے کی فالٹ لائن کو پہچانتے ہیں. یہ ایک بہت مکس گیم بھی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک تنظیم کے خلاف، ایک دہشت گرد تنظیم کے خلاف آپ 20 سال جنگ لڑتے رہیں، بقول ان کے کہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور وہ 20 سال ان کے خلاف لڑتے رہیں، پاکستان کو استعمال کر کے ان کے لیڈرز کو ڈرون حملوں میں ماریں. جنرل مشرف کے دور کے اندر آپ لوگوں کو بالکل پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے امریکنز نے پاکستان کی زمین کو استعمال کر کے انہی طالبان کے لیڈران کو جو ہے وہ ہلاک کیا. تو یہ تمام تر چیزیں آج انہی کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ آج حکومت بھی بنا رہے ہیں، آج ان کی حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان تو استعمال ہوتا رہا ہے، اور شاید پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان نہ آپ کسی کی جنگ میں کودے گا، اور نہ پاکستان کی سرزمین کو ہم کسی بھی دوسرے ملک کے لیے خلاف استعمال ہونے دیں گے. پاکستان نے شاید یہ سیکھ لیا ہے، یمن کی جو جنگ ہے اس سے بہت بڑی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ پاکستان نے یمن کی جو جنگ تھی، یمن کی جنگ میں براہ راست کودنے سے انکار کیا تھا، اور باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس چیز کو لایا گیا، جو پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو پاکستان نے تو یہ سیکھ لیا ہے کہ باقی ممالک نے بھی یہ چیز سیکھ لی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.